دیکھیں کمیونیکیشن کے لیے کچھ اپنی صلاحیت بھی چاہیے. ایک ہے روشنی. یہاں اندھیرا ہو جائے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا باوجود اس کے کہ ہماری آنکھیں ہیں. اندھیرا ہو گیا جی, لائٹ چلی گئی, دروازے بند ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا. ایک یہ ہے کہ روشنی تو ہے, آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کیسے دیکھے گا؟ لہٰذا یہ اس کا ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا, اور ایک جنرلائزڈ کانٹیکسٹ ہے, ایک خاص وہ سیاق و سباق جہاں یہ بیان ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے جتنی نصیحتیں ہیں, جو قیامت کا منظرنامہ ہے, آخرت کی بات ہے, انجام کی بات ہے, تو اس میں تو پوری کمیونیکیشن ہو جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عبادت گزار ہے, جو ابدیت پر یقین رکھتا ہے. اور جو شخص ابدیت پر یقین نہیں رکھتا اس کو نہیں پتہ چلتا, اس کے لیے نصیحت کوئی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ ریسیو کرنے والا انٹینا ہی نہیں ہے, سگنل تو موجود ہیں, سگنل موجود ہیں, آپ کے پاس وہ انٹینا موجود نہیں ہے, جو وہ ریسیور موجود نہیں ہے جو فضا میں پھرتے ہوئے سگنل ریسیو کر لے. قرآن جنرلائزڈ جو کانٹیکسٹ ہے, جو عام سیاق و سباق ہے, اس کے حساب سے ہاذا سے مراد قرآن ہوگا. یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے. اور پیچھے جو نصیحت کہا گیا تھا نا, بعد ذکر, من بعد ذکر, تو اس بعد ذکر کے سے مراد میں نے عرض کیا کہ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد لوح محفوظ ہے. ایک یعنی اگر ہم زمانی طور پر دیکھیں کہ پہلے لوح محفوظ میں تھی, پھر زبور میں آ گئی, اور ایک اعتبار سے زبور سابقہ جو ہے وہ یعنی اگر صحیفے نہیں ہیں, اس سے مراد زبور کتاب ہے, تو اس سے مراد ہوگا کہ زبور میں آنے سے پہلے جو اس کے اندر نصیحتیں تھیں, جنرلائزڈ نصیحت کے بعد یہ بات کہی گئی. اور اس کو اگر ہم مطلقاً کتاب لے لیں زبور کو, تو اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے, یعنی کتابوں میں لکھا ہے, اس کتاب میں بھی لکھا, نصیحت بھی ہے اور اس کے اندر یہ فیصلہ بھی ہے. ایک نصیحت ہے, آ جاؤ, ہدایت ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اور یہ بھی ہے کہ ھدی للمتقین, سب آ جاؤ لعلکم تتقون, سب عبادت کرو اللہ کی, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اور ھدی للمتقین, متقی بنو گے تو پھر تمہارے لیے ہدایت بن جائے گا. اپنے آپ کو ریسیپٹیو بناؤ تو پھر یہ ہدایت ہے. اب یہاں پہ یہ جو بات کنکلوڈ کی ہے, ان فی ھذا لبلاغا, اس میں وہ پہنچ جانے والا پیغام ہے لقوم عابدین, جو لوگ عبدیت پر یقین رکھتے ہیں. عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا, لقوم عابدین, جو عبادت کرنے والے ہیں. عبادت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ عبادت اور عبدیت یہ دونوں کا مادہ ایک ہے, وہ ہے عبد ہونا. تو انسان عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے, اور عبادت انسان کس کی کرتا ہے؟ جس کی عبدیت پر یقین رکھتا ہے. عبدیت کا معنی ہوتا ہے غلام ہونا, عبادت کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا, بندگی کرنا, بندہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا. تو اللہ نے ایک نظام عبادات ہمیں دیا. نماز ہم پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور جو بھی کام نیکی کا ہے وہ کرنا عبادت ہے, اور جو بھی کام گناہ کا ہے وہ نہ کرنا عبادت ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے ریچولز کا, جو ہمیں یہ کرنے کے کام ہے, یہ نہ کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ عبادت. عبدیت کیا ہے؟ عبدیت یہ ہے کہ جب آپ وہ کام نہیں بھی کر رہے, آپ غلام اسی کے, اور یہ 24/7 والا معاملہ ہے, پوری زندگی, ہر لمحہ. نماز تو 5 وقت جا کے نماز مسجد میں پڑھنی ہے, روزہ آپ نے سال بعد رکھنا ہے, لیکن جو عبدیت ہے, عبد ہونا, یہ تو ہر وقت ہے, ہر لمحہ ہے. آپ کس کے عبد ہیں, کس کے غلام؟ اللہ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ تو جو اللہ کا غلام ہے, ہر شخص عبد ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ عبد کس کا ہے. اگر وہ اللہ کا ہے تو پھر وہ دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہے. اگر وہ اللہ کا غلام نہیں ہے تو چونکہ اس کی فطرت عبد کی ہے, تو اللہ کا جو غلام نہیں ہے پھر وہ غیر اللہ کا غلام ضرور ہے. وہ مخلوق میں سے کسی نہ کسی کا غلام ہوگا, کوئی پیسے کا غلام ہوگا, کوئی اپنے بڑے کا غلام ہوگا, وقت کے فرعون کا غلام ہوگا, کسی جابر کا غلام ہوگا, کوئی اپنے پیٹ کا غلام ہوگا, اور جو بہت فن خواں ہوگا ہم میں سے وہ کہے گا نہیں بھی میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں, میں کسی کے غلام نہیں ہوں.
قرآن اس کو کہتا ہے یہ بھی غلام ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی خواہش نفس کا غلام ہے, اپنی خواہش نفس کی عبودیت کرتا, اس کو الہ بنائے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا بندہ ہے نا تو پھر یہ قرآن فائدہ دیتا ہے. اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, اپنے نفس کا, اپنی خواہش کا بندہ ہے, یا وہ کسی بھی چیز کا بندہ ہے, مخلوق میں سے کسی کا بندہ, پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا, پھر یہ بلاغ کوئی نہیں, وہ کمیونیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن روشنی ہے, اور اگر کوئی اندھا ہے آدمی تو وہ روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نابینا آدمی کیسے روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا؟ اللہ